موسیٰ علیہ السلام ہے، بہت بڑے جلیل و قدر نبی ہیں، صاحب شریعت ہے، لیکن معاملہ کیا ہے، مقام کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، نوح علیہ السلام نے قوم سے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ سمود آئے، شعیب آئے، ہود آئے، قوم سمود کو پکار رہے ہیں، قوم عاد کو پکار رہے ہیں، اپنی مدین کی قوم کو پکار رہے ہیں، موسیٰ اپنی قوم کو پکار رہے ہیں، نوح اپنی قوم کو پکار رہے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرمائے عزت و جلال ہوئے تو آپ کا خطاب قوم کو نہیں، گروہوں کو نہیں، جماعت کو نہیں، علاقے کو نہیں، تمام بنی و انسان کو ہے۔ فرمایا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اور قرآن میں اللہ حکم دیتا ہے کہ میرے سونے منظور محمد، میں نے جو آپ کا مقام، جو آپ کی شان، آپ کو جو منصب عطا فرمایا ہے، لوگوں کو بتا دیجئے، سمجھا دیجئے کہ میں کون ہوں۔ میں کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، دو علاقوں کے لیے نہیں، صرف عرب و قریش و بنی ہاشم کے لیے نہیں، میں صرف مغرب کے لیے نہیں، شمال و جنوب کے لیے نہیں، میں پوری کائنات انسانی کے لیے امام و مقتدا و پیشوا، ہادی رہبر و رہنما، میں محمد مصطفیٰ پوری دنیا انسانیت کا رہبر اعظم بنا کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، تخت ختم نبوت۔ کیا ہوگا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سبحان اللہ۔ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے آدم زادو، اے بنی نوع انسان، قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے، بتا دیجئے، سمجھا دیجئے میری مخلوق انسانوں کو، آدم زادوں کو، عورتوں مردوں کو، بوڑھے جوانوں کو، امیروں غریبوں کو، سب کو، کالے گوروں کو، پہاڑوں پر رہنے والے، میدانوں میں رہنے والے، خشکی پر رہنے والے، تری پر رہنے والے، شمالن جنوب پر رہنے والے، شرقن غربن رہنے والے، بلندیوں پستیوں میں رہنے والے، اس زمانے کے نہیں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو بتا دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ میں اے انسانوں، آدم زادو، تم سب کے لیے میں محمد رسول ہوں، آج نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کسی ایک کام کا نہیں، سب کاموں کا میں رسول ہوں۔ اب عقیدہ سب کا وہی ہوگا جو محمد کا ہے، جو میں بتاؤں گا۔ اب نماز عبادت وہی ہوگی سب کی، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، کہیں بھی ہے، جو آدم زادہ ہے اس پر میری تابع داری کرنا، میری اتباع کرنا، میری فرما برداری کرنا فرض ہے، لکھ دیا خدا کا فیصلہ ہے، اب اس میں تبدیلی نہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی اس لیے نہیں آیا کہ ہم سے قصیدہ خوانی سنے، نبی دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں کہ جمعہ پڑھ کے بیٹھتا ہے، ایک میراثی ادھر بیٹھا ہے، ایک میراثی ادھر بیٹھا ہے، ایک شاعر اٹھا اس نے اس کی قصیدہ خوانی کی، دوسرے نے کہا دوسرے نے کہا کیا بات ہے، چندے آفتاب و ماہتاب، شکل اس کی کالا پھٹن، ماتھا کے داغ پڑے ہوئے، ناک پچکا ہوا، آنکھیں چونٹھی اور پھیلی، ماتھا چھوڑا، گردن اندر کو ٹھسی ہوئی ہے، الو کا پٹھا، لیکن بادشاہ بن کے بیٹھا، میراثی بیٹھے تعریف کرنے کا حضور چندے آفتاب و ماہتاب ہے۔ نبی کو خدا نے ایسا بنا کر بھیجا کہ دوسرا ویسا ہے ہی نہیں۔ بس بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ سورج اس لیے نکلتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، ہاں اس کی روشنی سے پیدا ہوتا ہے، روشن خیال بنے اس لیے تم کو ملے کہ تم نے سورج کی روشنی چھوڑ دی، چمگادڑ کی نسلیں آ گئی، گندر آ گئے، گندر نامرود، اتھیرا قرور، پٹی پہ ادھر روشن خیال پڑے پہ ادھر، لوگ اپنی کچریاں کھاوے نے، ککڑی چاوے نے نامراد، پر گدری کہیں کتے میں ہتھے کا ہمیں گوڑیا کر دکھائی دیا۔ جس قوم کے پاس آفتاب نبوت موجود ہو اس کو کسی روشن خیالی کی ضرورت نہیں۔
جیسے اللہ نے پیاس لگائی تو اللہ نے پانی بنا دیا، ایسے ہی اللہ پاک نے اگر ہمیں رہبر کی محتاجی دی ہے تو ہمارے لیے رہبر کیسا بنا کر دی؟ خدا کے بنا ہوئے پانی کے علاوہ پیاس نہیں بجھتی تو محمد کی اطاعت کے بغیر رہبری بھی نہیں ملتی، کامیابی بھی نہیں ملتی۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کے سامنے کافر کی بیٹی آئی تو ننگے سر تھی، نبی کی پاک نگاہیں چھو گئی۔ ہماری نگاہیں تو ناپاک ہو سکتی ہیں، نبی کی نگاہیں پاک تھیں، پاک ہی رہیں گی۔ اس کی نگاہوں نے تو پاکیزگی کا سبق دیا۔ تو نبی نے آنکھیں جھکا دی، اپنی چادر اتار کر عطا فرمائی کہ اس بیٹی کا سر ڈھانپ دو۔ امت کو بتا دیا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ہر مسلمان کی ہو یا کافر ہو، اس کو ننگا نہیں دیکھا جا سکتا۔ تم نے خدا کے حکم کو چھوڑا، نبی کی شریعت کو چھوڑا، اپنی بیٹیوں کے حسن کو، اپنی بیوی کے حسن کو، اپنی بہنوں کے حسن کو، اپنے ماؤں کے بڑھاپے کو تم نے گلیوں میں ذلیل کر دیا، ان کے بھوکے اور کپڑے اتار کر تم نے ان کو بازار کی چنچ بنا دیا۔ ڈوب مرنا چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی پیاسا نہیں پیے گا تو مر جائے گا، یہ ایسے ہی ہے۔ عورت اگر اللہ کے حکم پردے کے اندر نہیں رہے گی تو وہ برباد ہو تباہ ہو جائے گی۔ مچھلی پانی میں خوش رہ سکتی ہے، عورت کی عزت، اس کی عفت، اس کی عصمت، اس کی پاک دامنی، اس کا مقدس مقام ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے۔ اللہ نے اس کا حقوق بنائے ہیں، اللہ نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں دین اسلام نے عورت کو اللہ نے گھر کی ملکہ بنایا، مرد کی ذمہ داری لگائی، جاؤ کما کر لاؤ، جاؤ کما کر لاؤ، کپڑے پہنچاؤ، زیور بنا کے دو، کھانے پینے کی چیزیں لا کر دو، اس کا فریضہ بنایا۔ اب اس کے کپڑے دھو، اس کی خدمت کرو، اب اس کو کھانا پکا کر دو۔ کس عورت کو اللہ کا رسول کہتے ہوئے اچھی ہے؟ اذا صدت خمسہا وصامت شہرہا وطاعت بعلہا، وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے، اپنے خامد کی فرما برداری کرتی ہے، شرم و حیا والی زندگی گزارتی ہے۔ اللہ پاک کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کا اعلان ہے قیامت کے دن اس کی جنت میں جانے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو، جنت کے 8 دروازے جہاں چاہے یہ چلے۔ تم نے بازار میں بھیج دیا، ننگا کر دیا، اس کو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں کی بغاوت کرنی ہے جو ہمیں خدا کا باغی بنا کر ہمیں ذلیل کر رہے ہیں۔ ہم ذلیل ہو گئے، ہم رسوا ہو گئے، ہم تو دنیا کی کافروں کی بیٹیوں کی عزتوں کے رکھوانے بنے تھے، ہم نے اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو اجاڑ دیا۔ ہمارا تو نبی ہی معلم بن کر آیا، ہم کو علم سے کیسے دور لے جا سکتے؟ جو خدا کا دیا ہوا علم، اس کے بغیر آدمی عالم بن سکتا؟ کس بے وقوف نے کہا ہے، کس جاہل نے کہا؟ پیغمبر کو خدا یہ کتاب دے کر کہتا ہے میں نے تم کو معلم بنا کر بھیجا ہے، اس کتاب کے بغیر تو پیغمبر معلم نہیں بن سکتا، تو اور میں کیسے بن سکتے؟ اگر اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب میں علم ہوتا تو خدا پیغمبر کو وہی کتاب عطا کرتا۔ پیغمبر نے ساری زندگی قرآن ہی پڑھایا ہے، قرآن ہی پڑھا ہے، اور قرآن ہی نے دنیا کے بدترین لوگوں کو دنیا کا بہترین انسان بنا۔ اسے قرآن کی برکت ہے، یہی قرآن ہے جو انسان کو اچھے اعمال، اس کے اندر خوبیاں، اس کے اندر حسن، حسن خلق، حسن کلام، حسن عمل، حسن تدبر، حسن فکر، یہ سب حسن قرآن کے ذریعے سے انسان کے اندر آتے ہیں۔ تمہیں کیوں یقین نہیں آتا؟ خدا کی کائنات اتنی خوبصورت ہے، کس نے بنائی ہے؟ ہر چیز نفع بخش ہے، ہر چیز پر ہمیں اعتبار ہے۔ ارے خدا کے بنائے ہوئے کتے کے اندر وفا کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ کتے کو کھانا کھلا دیتے ہیں اس یقین سے کہ یہ بے وفائی نہیں کرے گا، جس در سے کھا دیتا ہے مر جاتا اس در کو نہیں چھوڑتا۔ ظالموں،
تم نے اس پر تو یقین کر لیا کہ خدا نے کتے کے اندر وفا رکھی ہے، اس کو کھانا کھلا دو یہ وفادار رہے گا، تم نے کتے پر یقین ہے، قرآن پر یقین نہیں۔ کتا تو پاگل بھی ہو جائے، کتا تو مر بھی جائے، پھر کیا کرو کہ وہ کتاب ہے جو مردوں کو زندہ کرتی، جو بوڑھوں کو اچھا بنا دیتی، اس کے اندر کبھی نقص نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اللہ نے ہمارے لیے کیسا بندوبست فرمایا کہ اس کتاب کو میں نے ہی نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اور پھر ہمیں اطمینان دلایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ یاد رکھو میرے بندو، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، کبھی شک نہیں کرنا، تم اطمینان سے پورے سکون سے اس کتاب پر عمل کیے جاؤ۔ ہم نے اس کا ایسا بندوبست کر دیا ہے کبھی بھی کسی زمانے میں بھی کوئی اس کتاب کے اندر غلط بات شامل کر ہی نہیں سکے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق ختم نبوت، محمد قرآن۔ سب سے بڑی دلیل یہی کافی تھی قرآن کے بارے میں کہ اللہ نے کیسا پیغمبر بھیجا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہیں کچھ کہا، کہیں کہا فکان قاب قوسین او ادنیٰ واوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، کہیں ہے اس کا مقام یہ صدر نشین ہے سدرۃ المنتہیٰ، کہیں کچھ فرمایا، کہیں کچھ فرمایا، کہیں کچھ فرمایا، صفتیں ہی صفتیں، شانیں ہی شانیں، مقام ہی مقام، اعلیٰ ہی اعلیٰ، ارفع ہی ارفع ہے۔ اس کے متعلق تو کسی نے کیا خوب کہا، سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نفس نفس میں رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، اور وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ دیکھو کیسے کیسے لوگ تھے، کون تھے یہ عرب کے لوگ، کتنے شفاق تھے، کتنے وحشی تھے، کتنے گندے تھے، کتنے ظالم تھے۔ اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں الف ننگے، شرابیں پی ہوئی، بد مست، عورتیں بھی ننگی، مرد بھی ننگے، سارے روشن خیال۔ ابو جہل روشن خیال تھا، ابو لہب بھی روشن خیال تھا، کہ روشن خیال اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا کوئی جی میں آئے کر لو اور بے حیائی کے کام ہو۔ تم نے اگر یورپ کی نقل کرنی ہے تو تم نے ساری چیزیں ویسی بنا دی۔ آج تک تم سوئی تو بنا نہیں سکتے، وہ تم چین سے لیتے۔ تم نے سڑکیں بنانی ہے تو ڈیو کمپنی وہاں سے کوریا سے آئی ہوئی۔ تم نے اپنے ایٹمی ری ایکٹر بنانے ہیں تو جرمنی سے لوگ آتے ہیں۔ تم نے اپنے ملک سے تیل کے کنویں نکالنے ہیں تو مشینری کہاں سے آتی ہے؟ وہ ڈالروں میں دکھا دیتے ہیں، پاؤنڈ میں دکھا دیتے ہیں، پھر وہ مشینری لے کے آتے ہیں جو ناقص ہے، اس سے اعلیٰ مشینری انہوں نے بنا دی، ہمیں پرانی مشینری دے دی۔ کون سی چیزیں تھی تم نے اپنی بنائی؟ صرف مسلمانوں کی عورتوں کو ننگا بھگانے کے لیے تم ترقی کا اشارہ لالچ ہے دوستاں، بے حیاء، بے خردا، بے شرم۔ اور مسلمانوں اصل قصوروار ہم ہیں۔ ہم نے اپنے خدا اور پیغمبر سے بغاوت نہ کی ہوگی تو کسی کی ضرورت تھی کہ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو سڑکوں پر بناتا؟ ہم نے خود ننگا کیا، ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے نبی کے دامن کو چھوڑا، ہم نے اپنے مفروضہ قصے بنائے، ہم نے نبی کی شان اپنی الگ بنا لی، ہم نے نبی کو واجب الاطاعت نہیں مانا۔ نبی مفترض الطاعت ہے، کیا مانا؟ جس کی اطاعت فرض ہوتی۔ نبی تو وہ ہے، ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں۔ بڑے بڑے عاشق بنے پھرتے، جس کو دیکھو کیا کھڑا عاشق، شیر پردن تو مبی عاشق نہیں کہا، داڑھی غائب، روزہ نہیں رکھنا، نماز نہیں پڑھنی، استنجا نہیں کرنا، ڈھول دھمکا، شادی بیاہ میں سارے ہندوؤں کراروں والے کام کرنے، اور عاشق رسول بڑے منہ ایسے عاشق رسول کا جو نبی کے ایک عمل کو قبول نہیں کرتا، نبی کی سنت کو زندہ نہیں کرتا، منہ پر داڑھی نہیں رکھتا، گھر میں پردہ نہیں رکھتا، سود کا کاروبار نہیں چھوڑتا، گانا بجانا نہیں چھوڑتا۔ نبی فرماتے ہیں بَعَثَنِيَ اللَّهُ رَحْمَةً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، میرے اللہ نے مجھ محمد کو سارے جہانوں اور جہان والوں کے لیے ہدایت دینے والا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَأَمَرَنِي، اور اللہ نے
کتوں نبی کہتے ہیں 60